رانا یہ چمن یہ بہاروں کا باغپن تیرے جمال حسن کا آئینہ دار ہے، روشن ہے تیرے نور سے قلب و نظر میری، اور تیرا ذکر وجہ سکون و قرار ہے، یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے۔ ناظرین، پروگرام خلیج ٹائم کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سرزمین کویت سے طارق اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج کویت میں 6 محرم حرام ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں یہ مہینہ ہمیشہ قربانی کی عظیم مثال دیتا ہے جو تا قیامت زندہ رہے گی۔ وہ قربانی دین اسلام کی بقا کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اللہ کی رضا کے لیے دی تھی۔ ناظرین، آج چونکہ بہت اہم موضوع ہے، ہمارے پاس مہمان جو ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، تو موضوع ہمارا ہے پاکستانی میڈیا نے کووڈ-19 کے دوران کیا کردار ادا کیا۔ تو آج ہمارے بہت اہم پارٹیسپینٹ ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کرا دوں، محمد سلمان اقبال، CEO ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ سر، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، ویلکم۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ اس کے علاوہ سفیر پاکستان سید سجاد ہر صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے پینل میں ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ اور آخری کاشف خان صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ یہاں انویسٹر بینکر ہیں، اور اس کے علاوہ پیپل کے جو ہیں صدر اور چیئرمین ہیں، بلکہ بانی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان سے بات چیت کریں گے۔ ناظرین، کرونا وائرس کی اس وبا سے عالمی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان، جس کی آبادی کا تناسب جو ہے 25% جو ہے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے۔ ان کو آگے لانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے ہمارے سلمان اقبال صاحب نے کیا پیغام دیا، آئیے سنتے ہیں۔ کورونا وائرس کی اس وبا سے عالمی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان، جس کی 25% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرتی ہے، اس وبا سے بدترین متاثر ممالک میں شامل ہو سکتی ہے۔ ہمارے لوگ آج اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اس وبائی بیماری کے سامنا کریں یا بھوک کا۔ ہمارے اپنے اگر اس وبا سے لڑیں گے تو بھوک انہیں کھا جائے گی، بھوک سے لڑنے باہر نکلیں گے تو یہ وبا انہیں نگل جائے گی۔ آئیں ان کی یہ مشکل آسان بنائیں۔ اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے کھانا اور دیگر ضروریات زندگی ان کی دہلیز تک پہنچا دیں تو انہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اس وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ کم سے کم ہو جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے پیاروں کی مدد کریں، ان کا سہارا بنیں۔ میری تمام بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستانیوں کا ساتھ دیں، اور وزیر اعظم عمران خان کرونا ریلیف فنڈ میں دل کھول کے عطیات دیں۔ بلا شبہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور ہر مشکل موقع پر انہوں نے پاکستانیوں کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ 7 ملین پاکستانی دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ اگر ہر پاکستانی $10 مہینہ بھی جمع کرے تو وہ $70 ملین بنتے ہیں۔ پاکستانی روپوں میں وہ 11 ارب بنتے ہیں۔ اور صرف پاکستانیوں سے میری درخواست ہے، آن لائن رقم جمع کروانے کے لیے اسکرین پر دی گئی لنک پر کلک کریں، جہاں آپ کو فنڈز کی ادائیگی اور اس کے استعمال سے متعلق تمام معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ کی عطیہ کی ہوئی تمام رقم پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں جائے گی۔ آپ نے ہمیشہ پاکستانیوں کو سنبھالا ہے، پاکستان کو پھر آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی مدد ہزاروں زندگی بچا سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل زبردست، ماشاءاللہ سلمان اقبال صاحب۔ سلمان صاحب، آپ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے CEO ہیں، اور دنیا میں بھر میں دیکھنے جانے والا یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے۔ ساتھ ساتھ 12 چینلز اور بھی ہیں، جس میں QTV، خبروں، تبصروں، انٹرٹینمنٹ کے علاوہ بہت کچھ شامل ہے۔ سر، میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ ARY کی کامیابی کا سہرا زیادہ آپ کس کو دیں گے؟
میں صحرا تو اپنی ٹیم کو دوں گا اور اس کے بعد ویورز کو دوں گا کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا. ہمیں جب ہم لوگ شروع میں آئے تھے ٹیلی ویژن کی دنیا میں تو بہت نئے تھے, اور پاکستان کی یہ دا فرسٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ان دا ورلڈ. تو ہم لوگ بہت ہی مطلب کہ چھوٹے قدم لے کے ہم لوگوں نے یہ کام شروع کیا, اور غلطیاں کرتے تھے, اور ہمارے ویورز جو ہے نا وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتے تھے. اور ہمارے سامنے بڑے بڑے کمپٹیشن تھے, انڈین نیٹ ورک تھے, بہت بڑے بڑے انڈین نیٹ ورک تھے جو ہمارے کمپٹیٹر تھے. بٹ الحمدللہ اس 20 سال کے سفر کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ سکھایا, اور الحمدللہ میں کہوں گا کہ میری ویورز کے اوپر سارا چلا جاتا ہے. بالکل, بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا سر, کویت میں کاروباری حوالے سے آپ کا یہ پہلا قدم تھا کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں کہ جس نے ایئر وائی ایکسچینج کی بنیاد رکھی. یہ خیال کیسے آیا؟ اصل میں اے آر وائی ایکسچینج کا جو ہمارا بزنس ہے نا وہ 1993 سے تھا ہمارے پاس. ہم نے پہلے اس کو دبئی میں شروع کیا تھا, پھر پاکستان میں شروع کیا تھا, کیونکہ بیسیکلی ہم ہے تو تاجر فیملی. میڈیا سے تعلق تو 20 سال سے ہے, بٹ ہماری 3rd جنریشن تاجر فیملی ہے. اور کویت کے اندر پاکستانی بہت تھے. اب پتہ نہیں, شاید مخصوص کویت کے جو ویزے کے مسئلے تھے وہ ریزالو ہوئے کہ نہیں ہوئے. اچھی بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی کویت کے اندر. آئی تھنک 3rd لارجسٹ یا 4th لارجسٹ کمیونٹی ہے ہمارے پاکستان کے اندر. تو ہم لوگ زیادہ کویت کے اندر فوکس کر رہے ہیں, فرام آؤٹ ورڈ ریمیٹنس فرام کویت ٹو پاکستان. نہ صرف کہ ہم لوگ ایکسچینج کمپنی کا کام یہاں کر رہے ہیں, بلکہ وی ڈو فارم ریمیٹنس فرام دبئی, اوورسیز, فرام یو کے, امریکہ, ایوری ویئر ٹو پاکستان. صحیح سر. اب جیسے کہ آپ ایک ذمہ داری ہے ایک چینل کو چلانا, پھر اس میں مختلف پروگرامز, اور کیا فوکس کرتے ہیں کہ آپ کے چینل نے پاکستان کے امیج کو بلند کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیے, ہمارا کام تو طارق صاحب ہوتا ہے نیوز ایز اٹ از کو پیش کرنا. یہ تو پاکستان, ہم بھی پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا بیسٹ سے بیسٹ امیج جائے دنیا کے اندر. بٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کے ڈرامے, پاکستان کی فلمیں, پاکستان کی خبریں دنیا کے اندر ہم لوگ پہلے تھے, اور بہت کام کیا ہے, بہت محنت کیا ہے اس کے اوپر. اور آج ہمارے ڈرامے انڈین ڈرامے کے برابر ہو گئے, چل رہے ہیں. آج ہماری فلمیں آلموسٹ انڈیا کے برابر چل رہی ہے. تو ہم نے بہت کام کیا ہے, اور بینگ وائس فار دا پاکستان نیشن, ہمارا کام ہے کہ بس وہ خبر کو ہم دے دیں, اور پاکستانی جتنے دنیا میں ہیں ان کو پتہ ہو چاہیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. صحیح. آپ نے فلم کی بات کی تو مجھے خیال ہے کہ میرے خیال 3 فلمیں تو میرا خیال ہے ایئر وائی ڈیجیٹل کے انڈر بنی ہیں. تو یہ تجربہ کیسا رہا, آپ کو کیسا لگا؟ نہیں, تین نہیں بنی, 14 سے 15 بن چکی ہیں. اچھا آپ ان 3 کی بات کر رہے ہیں جو آپ ان 3 کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑی ہٹ ہے. وہ جی ہاں, الحمدللہ تینوں ہمارے چہرے پہ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بہت ضروری تھا پاکستانیوں کے لیے, بہت ضروری تھا کہ ہم جو ہے نا کمپٹیشن میں آپ کو رہنا ہے فرام یور نیبر انڈیا اور ادر کنٹریز. تو فلم پروڈکشن از اے ویری بگ فینومینا ان دا ورلڈ. جو ہم لوگ پاکستان میں ایک زمانے میں, مجھے یاد ہے کہ بالی ووڈ سے بہت بڑے تھے پاکستانی فلم انڈسٹری, اور بس 20-25 سال کے لیے وہ انڈسٹری بالکل ختم ہو گئی, بالکل رک گئی, اور واپس شروع ہوئی ہے وہ انڈسٹری. بٹ جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے واپس قدم رکھا اس انڈسٹری کے اندر, تو کرونا وائرس نے جو ہے نا سب کچھ ہی بند کر دیا, انکلوڈنگ دا فلم انڈسٹری. بالکل واقعی کورونا کی وجہ سے کافی وہ مشکلات پیش آئیں. تو بات چونکہ کورونا کی ہو رہی ہے, اور ہمارا آج کا جو فوکس ہے سر وہ یہی ہے کہ ہمارے پاکستانی میڈیا نے کووڈ-19 میں مطلب کس طرح کا کردار ادا کیا ہے, کس طرح کی اویئرنیس دی ہے کہ لوگ اس سے بچے بھی صحیح اور احتیاط بھی کریں, اور اس کے علاوہ یہ جو مسائل پیدا ہو گئے تھے اس کو کس حد تک انہوں نے مطلب اویئرنیس دی ہے؟ دیکھیے, پاکستان تو ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر. مطلب لوگ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, اور لوگ
دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے کافی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اچانک سے اتنا کرب کیسے ہو گیا. وائرس اتنا پھیلا نہیں، جو کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤنس بہت کیے تھے دنیا بھر کی طرح، بٹ ہمارے کیسز بھی کم ہیں، ہو گئے ہیں کم. ہماری جو فیٹیلٹیز ہیں، جو ڈیتھس ہیں، وہ بھی بہت کم ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ بہت پریشان کن بات ہے لوگوں کے لیے کہ یہ وائرس ہماری نیبرنگ کنٹریز بنگلہ دیش، انڈیا، ایران، ہر جگہ بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ابھی بھی ڈیتھس کی جو ہے نا ریشیو بہت بڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ آئی تھنک جو میڈیا نے جو کام کیا ہے نا، وہ میڈیا نے یہ کام کیا کہ ہم لوگ کوئی بہت ہی امیر ملک تو ہے نہیں کہ ہم لوگ اگر 50 دن یا 60 دن یا 2 مہینے ہم لاک ڈاؤن کریں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے جو وائس تھی نا گورنمنٹ آف پاکستان کی، جو ہمیں پبلک تک پہنچانی تھی کہ آپ سیفٹی رکھیں، ماسک پہنیں، احتیاط جو تھا، اسپیشلی جو ڈونیشنز جو پاکستان میں بڑھ چڑھ کے پاکستانیوں نے حصہ دیے، اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں نے، وہ ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی. لوگوں کو اویئر کرنا ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی، کیونکہ ایسی چیز کبھی دنیا میں نہ ہم نے دیکھی، نہ ہمارے والدین نے دیکھی، نہ ہمارے کبھی کسی بڑوں نے دیکھی. تو یہ ایسی چیز تھی کہ جہاں ہم سب پوری دنیا رک گئی تھی، اور الحمدللہ پاکستان نے اس کو بہت کنٹرول کیا ہے. اور آپ دیکھیں تو اب پاکستان تو فل زور شور میں کھل گیا ہے. صحیح. سر آپ نے ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سے حاصل کی، کیا مائنڈ سیٹ تھا آپ کا کہ میں نے جا کے بزنس ہی کرنا ہے، حالانکہ آپ چاہتے تو وہاں اچھی جاب بھی کر سکتے تھے؟ جی بالکل، شوق تو تھا جاب کرنے کا بہت، بٹ بڑوں نے جاب کرنے نہیں دیا. بڑوں نے کیٹیگورکلی، بلکہ میں نے کہیں نوکری ڈھونڈ بھی لی تھی، اور 2 مہینے کے بعد میں وہ چھوڑنی پڑی، کیونکہ بڑوں نے کہا کہ نوکری کرنی نہیں ہے، نوکری کرنی ہے تو اپنی کرنی ہے. اور بس پھر 95 سے لے کر 2025 سال ہو گئے مجھے فیملی بزنس کے اندر کام کرتے ہوئے. صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، کچھ اور سوالات بھی ہوں گے، سپورٹس کے حوالے سے بھی بات ہم کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم ایکسلنسی سفیر پاکستان سے بات کریں گے. سفیر محترم، اس وقت ہمارے ساتھ محمد سلمان صاحب موجود ہیں، اور کووڈ-19 میں آپ کا جو کردار رہا ہے، بلکہ جب آپ یہاں کویت میں آئے تھے اس کے فوراً فروری کے اوائل میں یہ شروع ہو گیا تھا، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بہت بڑا رول ادا کیا. آپ نے اویئرنیس دی، اور پھر یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا میرے خیال ہے آپ نے اپنے ایفرٹس استعمال کی. تو یقینی طور پر میڈیا کا بھی کردار ہے. ہم لوگوں نے بھی آپ کے ان ایفرٹس کو ہائی لائٹ کیا، آگے لائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنے ہمارے مخیر پاکستانی تھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، اور انہوں نے پھر اس طرح کی کمبائنڈ یعنی ایسا سلسلہ بنایا کہ یہاں پہ لوگوں کو راشن کی طرف لایا گیا. تو سر، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی ایفرٹ کی. تو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی اور پاکستانی کمیونٹی نے کس حد تک کورونا وائرس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیا؟ بہت شکریہ طارق اقبال صاحب. میں سلام پیش کرتا ہوں سلمان صاحب کا، کاشف صاحب کا، کہ وہ بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پینل میں. آپ نے بہت لمبا سوال کیا ہے، تو دیکھیے بالکل صحیح بات کی کہ میں یہاں پر جنوری کے مہینے میں نے امیر کویت کو کریڈینشلز اپنے پیش کیے تھے، اور تقریباً جو ہے نا مڈ فروری سے یہ ایک کرونا وائرس یا یہ جو ہے جس کو کہا جائے بیماری، جو بریکنگ نیوز کے طور پر سارے چینل جو ہے نا کیا کرتے تھے، یہ آنے لگی. صرف پاکستانی چینل نہیں، ساری دنیا کے چینل یہ اس بریکنگ نیوز کے پیچھے جو ہے نا ایک ریس لگی ہوئی تھی، اور ابھی تک وہ چیز ہے. سلمان صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی، اور اس میں جو انہوں نے کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کیے کہ یار پاکستان کی تو سکسیس اسٹوری ہے، جبکہ نیبرنگ کنٹریز میں یہ ابھی تک ایک وبا کی صورت میں جو ہے نا یہ پھیل رہا ہے، اور بہت بڑی ہلاکتیں ہیں. میرے خیال میں یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے پاکستانیوں پر، ہم مسلمانوں پر، کہ اس نے جو ہے نا پاکستان کو اس میدان میں بہت بڑی کامیابی عطا کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام لوگوں نے اہم کردار ادا کیا، گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور خاص طور پر میڈیا نے اہم کردار ادا کیا کہ احتیاطی تدابیر لوگ اختیار کریں.
رہا یہ سوال کہ آپ نے سفارت خانہ پاکستان سے متعلق، کویت سے متعلق سوال کیا ہے، تو میں اس کو تقریباً 3-4 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ صورتحال ہوئی کہ حکومت یہاں کی لوکل اتھارٹیز نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی کہ کسی نہ کسی انداز میں سفارت خانے کو بند کر دیا جائے۔ تو ہم نے جو ہے نا سفارت خانے کو، انہوں نے ہم سے کوئی ڈائریکٹلی تو نہیں کہا، لیکن یہاں پر دوسرے ممالک کے سفارت خانے تقریباً وہ بند ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن ہماری ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستانیوں کو شدید مشکلات ہو جائیں گی کونسلر سے متعلق، تو ہم نے جو ہے نا ان کے ٹائمنگز کو ری ارینج کیا، اور جتنی بھی جو ہے نا کونسلر فیسلٹیز کو آن لائن کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال رہی کہ ان کو کس طریقے سے ریلیف اسسٹنس پہنچائی جائے، کیونکہ مختلف علاقوں میں کرفیو لگ گیا، لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا منقطع ہو گیا، ٹیکسی چلنی، پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند ہو گئی۔ تو ریلیف اسسٹنس کا ایک بہت بڑا، جس کو کہا جائے، میکینزم شروع کیا گیا، اور سفارت خانہ پاکستان نے وہ کویتی فرینڈز کے ساتھ مل کر کے اس ریلیف اسسٹنس کو شروع کیا۔ اچھا، اس ریلیف اسسٹنس میں اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، بلکہ آج بھی جو ہے نا وہ ہمارے سے کچھ ساتھی جو ہے نا اس کو لے جا چکے ہیں، جو باکسز ہمیں دستیاب ہیں سفارت خانے میں۔ تو اس سے ایک چیز یہ ہوئی کہ جی سفارت خانے میں کم از کم یہ صورتحال ہو گئی کہ چونکہ غذائی اجناس کی بہت ساری دکانیں بھی بند ہو گئی تھیں، سارے شاپنگ سینٹر بند ہو گئے تھے، تو بیچارے جو ہے نا جو ضرورت مند لوگ تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں، چھوٹی موٹی سی چیز پہنچا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو فنڈنگ بھی تھوڑی بہت کی، جو ہمارے ریسورسز مختلف جگہوں سے ہمیں ریسیو ہوئے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیے کہ جی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہو گئے، چھٹیوں پر چلے گئے، تو پھر اسپیشل فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، اس سے پہلے رمضانی کے مہینے میں ہماری پاکستان کمیونٹی نے بھی ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور انہوں نے بھی ایک بہت بڑی ہیلپ پاکستانی حضرات کو کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ساری چیزیں ایز اے ٹیم کے طور پر یہ کی گئی، اور پاکستانی لوگ ہمیشہ اسی وقت کامیاب ہوئے ہیں جب وہ ایز اے ٹیم کے طور پر کام کرتے رہے ہوں، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا 2010 کا سیلاب ہو یا کووڈ کے سلسلے میں۔ اچھا، اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ یہ رکھی کہ میڈیا پر جو ہے، جو ہم نے ایک ڈسٹنکشن یہ رکھنے کی کوشش کی کہ صحیح اور غلط خبروں کے درمیان ایک فرق واضح ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیک نیوز کا بھی سلسلہ بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میڈیا، خاص طور پر جو سلمان صاحب ہیں ARY، انہوں نے بڑی زبردست پروگرامنگ کی، بہت ڈیبیٹ ڈسکشن، ان کے مختلف جو ہے نا اینکر پرسن کافی بہت زیادہ انفارمیٹیو تھے، اور میں اکثر و بیشتر ان کے پروگرام، بلکہ روزی ڈیلی بیسس پر ان کا پروگرام دیکھتا ہوں اور ان پٹس لیتا رہتا ہوں، تو مجھے بڑی انفارمیشن ان سے ملتی رہتی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کا ہر جگہ بول بالا ہو، پاکستان کی چیزوں کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان از اے ویری بگ نیشن، پاکستانیز آر ویری گڈ پیپل، ا بگ کنٹری۔ اپنے جو ہے نا چینجز جو بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے ارد گرد ماحول پر نظر رکھے ہوئے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان از ٹو پراسپر۔ جی طارق صاحب۔ بالکل بالکل زبردست سر، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب غربت، یعنی لوگ ظاہر ان کو روزگار نہ مل رہا تھا اور وہ پریشان بھی تھے، اس سلسلے میں آپ نے جو ہے نا اکثر و بیشتر اپنے جو کمیونٹی کے لوگوں کو صبر و تحمل کا درس دیا، سمجھایا کہ صبر کریں، تو اس کا آپ کے نزدیک کوئی خاطر خواہ کوئی نتائج برآمد ہوئے؟ دیکھیے، میں صبر تو بحیثیت مسلمان ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور پیشنس جو ہے دس از آپ کو ہمیشہ سکسیس کی طرف لے جاتی ہے، اور
جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز پر بالکل پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں. بالکل ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. اب رہا یہ کہ جی صبر کا جی ہے نا، میں نے تو ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف ویبنار میں، مختلف ڈسکشن میں یا کمیونٹی ممبر سے ہمیشہ میں نے کہا کہ ابھی چھٹیوں پر بھی نہ جائیں. جتنی دفعہ کم از کم میں نے 10-15 دفعہ جو ہے نا پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ بھائی ابھی جو ہے نا کویت سے لوگ نہ جائیں، یہیں پر رہیں. یہاں پر جو ہے نا پوسٹ کووڈ سچویشن میں بہت بزنس اپارچونیٹیز اور نیو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز آ رہی ہیں. اچھا، صبر کرنے سے میں ایک بڑا بیسک سی چیز آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزرے ہوئے کل میں جو ہے نا ہم بڑے اچھے طریقے سے ہم نے دن گزارا اور آج ہمارا دن اچھا گزرا ہے، تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کل بھی ہمارا اچھا گزرے گا. یہ ہمارا یقین اللہ پر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاکستانی دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے اس چیز پر عمل کیا. یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے صبر کے ساتھ اس کووڈ کو، اس کا مقابلہ کیا. انہوں نے لوکل اتھارٹیز کی انسٹرکشنز کو فالو کیا. انہوں نے صحت کی مختلف جو ریسٹرکشنز تھی اس کو فالو کیا، اپنے اوپر مشکلات جھیلی اور براخر کامیاب ہونا شروع ہو گئے. اور دیکھیے، جو اسمارٹ لاک ڈاؤن یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ اب کویت میں تقریباً تمام ایکٹیویٹی تقریباً شروع ہو گئی ہیں، تقریباً یا شروع ہونے والی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ جو ہے نا اکنامک ریکوری ہو رہی ہے. ہاں ضرور چیلنجز ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی بہتری ضرور آئے گی. بالکل بالکل. صفر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین، بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو پروگرام ہمارا ہے خلیج ٹائم، اس میں ہمارے ساتھ سلمان اقبال صاحب موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنے ایک اور جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بات چیت کریں گے. بریک لیتے ہیں. اگر آپ والدین ہیں، بہن، بھائی یا استاد ہیں تو اپنا کردار ادا کیجیے. ہمارے بچوں کو ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کے لیے وقت نکالیے، انہیں اپنی حفاظت کرنا سکھائیے. جی ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہوئے ہیں. اب جس شخصیت کا ہم ذکر کریں گے وہ محمد کاشف خان ہیں، جو پیشے کے اعتبار سے ایک انویسٹمنٹ بینکر ہیں اور خلیج میں اپنی انویسٹمنٹ بینکنگ فرم رن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ینگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور MBA کیا ہوا انہوں نے. کاشف خان جی ماشاءاللہ، جی جناب، آپ ہمارے بہت ہی وعلیکم السلام، آپ ہمارے بہت ہی نوجوان اور بہت منجھے ہوئے جو ہے نا وہ پروفیشنلی آپ کو ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں. پڑھائی لکھائی سب کچھ، اور آپ تقریباً 10 سال تو میرے خیال جاب بھی کرتے رہے ہیں اور پھر کویت بھی آئے. تو یہ ترقیاں، کامیابیاں، اس کا سہرا والدین کو دیں گے یا کس کو دیں گے؟ جی، پہلی بات تو نوجوانی کہیں سے بچی نہیں ہے. سفید داڑھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو بہت شکریہ. جی، میرا تقریباً 22 سال کا تجربہ ہے پروفیشن کا، اور اس کی کامیابی ہم والدین کی دعاؤں کے بغیر بالکل ادھورے ہیں. ہم کسی قابل ہیں نہیں. جو بھی کامیابی حاصل وہ والدین کی دعائیں ہیں، گھر میں فیملی کی، بیوی بچوں کی دعائیں بھی ہیں، اور رزق سب اپنا ساتھ لے کر آتے ہیں. تو الحمدللہ سب کی دعاؤں سے آج اس مقام پہ ہم ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، پیپل کے اس پلیٹ فارم پر اور خاص طور پر کووڈ-19 میں کے حوالے سے کس حد تک آپ نے اپنا یہ کام جاری رکھا؟ تھوڑا سا پیپل کا میں انٹروڈکشن کر دوں. پیپل کا مفہوم ہے پاکستانی ایگزیکٹو آرگنائزیشن فار پروموشن آف لیڈرشپ اینڈ انٹرپرینورشپ،
اور یہ ایک گلف بیسڈ پلیٹ فارم ہم نے بنایا جہاں پہ جتنے خلیج میں پاکستانی ہیں، چاہے وہ کویت میں ہو، سعودی میں ہو، دبئی میں ہو یا دوسری کنٹریز میں ہے گلف کی، ان سارے پروفیشنلز کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا اور ایک نیٹ ورک کریٹ کرنا، کیونکہ جب آپ کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے تو اس نیٹ ورک سے کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم اس وقت گلوبلائزیشن کے دور میں رہ رہے ہیں، اور اس میں پاکستانی کمیونٹی کا، خاص کر جو پروفیشنل کمیونٹی ہے یا انٹرپرینورل کمیونٹی ہے، اس کا ایک پلیٹ فارم پہ ہونا بڑا ضروری تھا. تو یہ ہم نے کریٹ کیا تھا. سلمان اقبال صاحب آج ہمارے ساتھ شامل ہیں اس پروگرام میں. سلمان ہمارے پیپل کی بورڈ پہ ہیں اور بہت بڑے سپورٹر ہیں ہمارے، تو بہت شکریہ سلمان آپ کی ایفرٹس کا. لیکن جہاں تک ہمارا کام اس وقت کووڈ کی صورتحال میں، کیونکہ پوری دنیا ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ہے، ہمارا جو پورا دستور تھا دنیا کا، ایک نظام تھا، وہ دھرم برہم ہوا ہوا ہے. لیکن جیسے سفیر محترم نے فرمایا کہ بہت اپرچونیٹیز ہیں ان کرائسس کے بیچ میں. ہمیشہ کوئی بھی کرائسس ہوتا ہے تو اس میں اپرچونیٹیز ہوتی ہے، اور ہم پیپل کے پلیٹ فارم سے اس وقت ان اپرچونیٹیز پہ فوکس کیے ہیں کہ جی کیا اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں، بھلے وہ انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو سے ہوں، بھلے وہ امپلائمنٹ کے پرسپیکٹو سے ہوں. سفیر محترم نے عرض کیا کہ جی کویت میں بڑی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو انہوں نے انجام دیا ہے کہ پاکستان سے ڈاکٹرز یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں، تقریباً 500 سے 600 کے قریب ڈاکٹرز یہاں پہ آ رہے ہیں. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز بہت نکل رہی ہیں کویت میں، اور پیپل اس چیز پہ بہت فوکس کیا ہوا ہے کہ جی کویت میں زیادہ سے زیادہ پروفیشنل اپرچونیٹیز جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ملے. ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر پن میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. جیسے سلمان نے مینشن کیا کہ جی پورا ملک، پورے دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ پاکستان ماشاءاللہ ان حالات میں جس طرح سے ترقی کر رہا ہے. تو میری اپنی میرا ایک انالیسز ہے کہ ان حالات میں کووڈ کے دوران جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، جو 3 انڈسٹریز جس پہ فوکس لوگ کر رہے ہیں اور جہاں پہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، ایک ہے وہ ہیلتھ کیئر، دوسری ہے ایگریکلچر، تیسری ہے ایجوکیشن. ایگریکلچر میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اور اس وقت پاکستان سے کویت میں، دبئی میں، سعودی میں بہت چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ہماری اسٹیٹسٹکس دیکھیں اس وقت پاکستان کی، تو ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی ہیں. دوسرا ہیلتھ کیئر سائٹ سے، جیسے میں نے مینشن کیا کہ جی ڈاکٹرز یہاں پہ بہت آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے باقی خلیج ممالک میں بھی یہ اپرچونیٹی بڑھ رہی ہے. تو ہماری کوشش یہ پیپل کے پلیٹ فارم سے کہ ہم کس طرح اس کو کس طرح سے ہم اسٹریم لائن کریں اور اس میں اپنی خدمات کس طرح سے انجام دیں. بالکل، ویری گڈ. اچھا کاشف خان، کیونکہ آپ کا بیسڈ آن یہ جو ہے دبئی ہے، اور ہم نے اکثر آپ کی کلپنگ بھی دیکھی، اور بہت ماشاءاللہ سلمان اقبال صاحب بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ان ہیں، بہت اچھی بات ہے. وہاں پہ ظاہر ہے آپ نے ایک بیس بنایا، اس کے بعد پھر آپ کویت میں کب تک ارادہ ہے کہ اسے باقاعدہ طور پر آپ کب تک لانچ کرنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ ہم نے اس کی شروعات کویت سے کی تھی 2011 میں، اور تقریباً 4 سال پیپل کو ہم نے یہاں پہ رن بھی کیا. بیچ میں کچھ میری اپنی پرسنل مصروفیات تھیں، اور کچھ جو ہماری ٹیم تھی وہ یہاں سے موو آؤٹ ہو گئے، تو ہم نے ڈسکنٹینیو کر دیا تھا کویت کا چیپٹر. لیکن بالکل کووڈ سے پہلے ہی سفیر محترم جب آئیں تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا کہ ہم کویت کے چیپٹر کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کریں. اور اب یہاں پہ ایک نئی ٹیم بن گئی ہے، نئی ہماری ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جیسے حالات تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں تو ہم اس کی باقاعدہ ایکٹیویٹیز کا یہاں پہ آغاز کریں گے. اچھا، یعنی ٹائم فریم نہیں ہے ابھی کوئی ایسا؟ مڈل سپٹمبر میں انشاءاللہ ایک لانچ ایونٹ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ کام تو کر رہے ہیں آلریڈی. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز نمایاں ہو، لیکن خاموشی سے ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا، جو کام ہم لوگ دبئی میں بہت ایکٹیولی کر رہے ہیں پچھلے چند سال سے، اور اب کویت میں ہم شروع کر رہے ہیں، وہ ہے ینگ پروفیشنل اور ینگ اسٹوڈنٹس جو یہاں موجود ہیں کویت میں، پاکستانی، ان کی مینٹورشپ.
اور اس کے لیے بہت ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. ہم نے ایک یہاں پہ کمیٹی ہم بنا رہے ہیں جو صرف اس چیز پہ فوکس کرے گی کہ جو یہاں پہ ینگسٹرز ہیں, یہاں پہ بچے جو پلے بڑے ہیں, ابھی کالج شروع کر رہے ہیں یا یہاں پہ ہی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا انہوں نے یہاں پہ نیا پروفیشن شروع کیا ہے, ان کے لیے ہم مینٹورشپ پروگرام لانچ کر رہے ہیں جس میں جتنی یہاں کے سینئر پاکستانی پروفیشنلز ہیں, ریگارڈلیس کہ وہ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, تو ہینڈ ہیلڈنگ ان کی طرف سے سپورٹ ان ینگسٹرس کو ایک ڈائریکشن دینا کہ جی کس طرح سے کورپوریٹ ورلڈ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہماری خدمت ہے پیپل کے پلیٹ فارم سے. ویری گڈ. اچھا میں اب سلمان اقبال صاحب کی طرف آؤں گا. سلمان اقبال صاحب, آپ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے چینل کو ہینڈل کیا اور اس کے بعد 12 چینلوں کو چلانا, اور کیو ٹی وی بھی ماشاءاللہ بہت زبردست اپنے پروگرام پیش کر رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کرکٹ کے سروائیول کے لیے نئے کھلاڑیوں میں اضافہ ہوا, اور اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایس ایل کا کیا کردار ہے, اور پھر کراچی کنگز جس میں ٹاپ ٹیمیں آپ اس کے خود ہیڈ ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو یہ تجربہ کیسا رہا کہ پی ایس ایل اور کراچی کنگز یعنی زبردست کمبینیشن, یعنی کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں کہ کرکٹ کو تبدیل کرنے والا پی ایس ایل تھا, اور پاکستان کے اندر کرکٹ کو واپس لانے والا پی ایس ایل تھا. آپ کو پتہ ہے کہ شری لنکا میں جب اٹیک ہوا تھا اس کے بعد کرکٹ پاکستان میں کمپلیٹلی بند ہو گیا تھا. ہم سارے میچز جا کے شارجہ یا شارجہ کے باہر کھیلتے تھے, دبئی میں جا کے کھیلتے تھے ہم لوگ. تو پی ایس ایل کی ٹیمز نے اور پی ایس ایل کی اونرز نے مل کے یہ پی سی بی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا, اور اس میں کہوں گا ضرور کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ انہوں نے 2 سال پہلے کہا تھا کہ مجھے 1 یا 2 یا 3 میچز نہیں چاہیے, مجھے سب کے سارے میچز پاکستان میں چاہیے. کہ اس دفعہ فارچونیٹلی سارے میچز پاکستان میں تھے, بٹ انفارچونیٹ بیکاز آف کرونا ہمیں وہ میچز بیچ میں روکنے پڑے اور ہم نے اس کو ملتوی کر دیا. بٹ انشاءاللہ سنا ہے کہ واپس وہ نومبر میں ہو جائے گا. ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. اتنے ینگ ٹیلنٹ ہمیں پی ایس ایل کے تھرو ملے ہیں, اتنے ینگ ٹیلنٹ ملے ہیں ہمیں پی ایس ایل کے تھرو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور سوری, ہم لوگ ابھی لائن پہ ہیں یا؟ جی 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 بالکل ہم سن رہے ہیں. سوری, جی بالکل لائن پہ. جی جی ہاں. تو اتنا زیادہ ٹیلنٹ ملا ہے پاکستان سے کہ بے شک. جتنے بھی آپ نئے کھلاڑی دیکھ لیں, بابر اعظم, شجیل اور شاداب اور حسن, اور جتنے بھی نئے نئے ینگ کھلاڑی ملتے ہیں کہ مجھے پتا ہے نا, اب تو ہمیں اکثر یہ پریشانی ہوتی کہ آپ کس کو چوز کریں کس کو نہ چوز کریں. اور ایک ڈائنگ سپورٹ تھا پاکستان کے اندر, کرکٹ سلولی ایک ڈائنگ سپورٹ ہو گیا تھا جو واپس ریوائیو ہو گیا ہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ از 17 ایئرز اولڈ, وہ 5 سال پہلے ان کا یہ حال تھا کہ وہ فٹ بال اور مانچسٹر یونائٹیڈ اور چیلسی اور اس کے پیچھے لگ گئے تھے. پی ایس ایل کے آنے کے بعد اب بچہ کرکٹ دیکھتا ہے اور پی ایس ایل کو سپورٹ کرتا ہے اور ٹیمز کو سپورٹ کرتا ہے. بہت ضروری ہوتا ہے کرکٹ کی کھیل و فروغ جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے اس ملک کے اندر. تو اسپورٹس از جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ 50% آف ہماری جو آبادی ہے وہ انڈر دا ایج آف 30 ہے, تو ان کے لیے اسپورٹس کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. تو کرکٹ نے بہت کام کیا ہے پاکستان میں, اسپیشلی پی ایس ایل میں. سر اچھا, کراچی کنگز کے حوالے سے جب ہم میچ ہوتا ہے تو باہر ہم جب کلپنگ دیکھتے ہیں, لائیو کلپنگ دیکھتے ہیں, تو آپ بالکل آپ بیٹھے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو. اس سے مطلب کہ تو یہ کہ کھلاڑیوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں. طارق صاحب, بہت مشکل کام ہے یہ, کرکٹ کی ٹیم کو اون کرنا بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ وہ جو اندر کھلاڑی جو 11 کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب آڈینس جو باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نا, اور وہ جس قسم کی, کیونکہ ماشاءاللہ ہماری قوم اور ہماری آڈینس بہت زیادہ ووکل اور بہت زیادہ سوشل میڈیا میں انوالو ہو گئی ہے, تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں ہم اونرز کے اوپر. جس دن ہم میچ ہار جائیں تو ہمیں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے اور موسٹلی بری باتیں, اور جب میچ جیت جائیں
تو بہت ساری اچھی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو ایک بڑا مشکل اور بڑا پریشر والا کام ہے. تو جو آپ کو میں دیکھتا ہوں نا کہ اندر بیٹھا ہوتا ہوں, تو وہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمارے اوپر, ٹیم کے اونرز کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے ٹو رن اے ٹیم. صحیح. اچھا, یہ آپ کی ٹیم میں ظاہر ہے کہ جو کوچ ہیں وہ باہر سے ہیں اور ڈیجان میرے خیال ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ٹیلنٹ, بہت زیادہ ٹیلنٹ نکال رہے ہیں, اور کراچی کنگز کے لیے تو وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مثال ہے کہ انہوں نے کرکٹ اور کراچی کنگز کے لیے بہت کام کیا ہے. کیا رائے ہے آپ کی؟ جی 4 سال سے ہمارے کوچ تھے مکی آتھر. تو جب 5th ایئر ہوا تو ڈین جونز کا کانٹریکٹ ختم ہوا اسلام آباد کے ساتھ. تو ہم نے فوراً ڈین جونز سے بات کی اور ہم نے ڈین جونز کو لے آیا اپنی ٹیم کے اندر. اس کی لانے کی وجہ یہ تھی کہ ڈین جونز ایک ہی انٹرنیشنل کوچ ہیں پاکستان کے, جو پاکستان کے لوکل اور ڈومیسٹک کرکٹ کو بہت جانتے ہیں, بیکاز وہ اسلام آباد کے ساتھ 4 سال کوچنگ کر چکے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری تھی کہ ہم ایک کنٹینیوٹی رکھیں اور ہم انہی لوگوں کو لے کر آئیں جو پاکستان میں پلیئرز کو سمجھتے ہیں اور ٹیلنٹ کو سمجھتے ہیں. تو ڈین جونز ہمارے ایک بڑا اچھا ایڈوانٹیج تھا ہمارے اندر, کہ آپ دیکھیں نا ماشاء اللہ کراچی کنگ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم نمبر 2 پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے. ابھی میچز باقی ہیں انشاءاللہ. بالکل بالکل. اچھا, بزنس کی بات ہو رہی ہے اور کویت کا ذکر اس لیے ہوگا کہ کچھ پلانز ہیں آپ کے کویت میں ایسی چیزیں کرنے کے. ہم نے سنا ہے کہ کچھ اس طرح کے بڑے پلانز ہیں کہ آپ نے شوز بھی کرنے ہیں, کچھ آن بورڈ ہے کچھ؟ جی بالکل. ہم بس یہ کورونا سے ہمارا کیا پوری دنیا کی جان چھوٹ جائے, تو ماشاءاللہ ہم نے ایکسچینج کمپنیز کھولی ہیں کویت کے اندر بہت سپیڈ سے. ابھی ہماری 4 برانچز ہو گئی ہیں, کھلے ہوئے تقریباً 2 سال ہی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ٹیلی ویژن کے تھرو ہم کافی کام کرنے کا پلان کر رہے ہیں کویت کے اندر. ہمارے 2-3 پروجیکٹس لانچ ہو رہے ہیں پاکستان میں اے آر وائی لگونا کے نام سے ان ڈی ایچ سٹی. اس کی لانچ بھی انشاءاللہ میں کویت میں خود آؤں گا پرسنلی کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ جو لگونا لانچ کر رہے ہیں وہ ڈی ایچ کے ساتھ کر رہے ہیں, کراچی میں بھی کر رہے ہیں, پنجاب میں بھی کر رہے ہیں اس کو. تو اس کی پراپر لانچنگ کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں کویت. پاکستانی جتنے ہمارے وہاں پہ کویت ہیں, ہمارے آف کورس ایمبیسڈر صاحب ہیں, ہم ان کی ہیلپ ضرور لیں گے پاکستانی کو اکٹھا کرنے کی. اور انشاءاللہ کاشف بھی ہے یہاں پہ, کافی اچھا بیس ہے کاشف کا یہاں پہ. تو انشاءاللہ ہمارا پلان ہے, 2-3 چیزوں کا پلان ہے ہمارا کویت میں آ کے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کرنے کا. بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم کورونا وائرس کے ساتھ چل رہے ہیں, ابھی تھوڑا ٹائم ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ دسمبر کے بعد ایک اچھی چیزیں انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی, اور یہی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بحال ہو جائیں گی. بالکل. سفیر محترم, ابھی ذکر کیا تھا جیسے کاشف خان نے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ڈاکٹرز کا آ رہا ہے, گروپ آ رہا ہے, بڑی اچھی خبر تھی, اور ہم نے الحمدللہ اپنے میڈیا پہ بریک کیا تھا اس چیز کو. اور آپ نے ذکر کیا تھا اپنے انٹرویو میں, جب آپ نے گھر میں بتایا تھا کہ یہ 600 نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. تو اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے, کتنے ڈاکٹر سلیکٹ ہو چکے ہیں, اور وہ کب تک انشاءاللہ کویت آ جائیں گے؟ دیکھیے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ 4 جولائی کو یہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے حکومت کویت اور حکومت پاکستان کے درمیان, جس میں پہلے فیز میں تقریباً 700-800 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف وہ تشریف لائیں گے. اچھا, وہ مختلف کیٹیگریز میں ڈاکٹرز آئیں گے. اچھا, ان کا جو مرحلہ تقریباً جو ہے نا انٹرویو کا اور ان کی ڈگریز کی کنفرمیشن کا اور مختلف پروسیس کا تھرو یہ سمجھیے کہ انٹرنیٹ وہ سارا کا سارا چل رہا ہے اور وہ مکمل ہونے کو ہے. اب مختلف ادھر جو ہے نا ان کے مختلف ڈاکٹرز موجود ہیں, اور فردن وہ پاکستان میں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ اس کے لیے بھی اعلان ہو چکا ہے, اور اس میں بھی مختلف کیٹیگریز میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے نا تشریف لائیں گے. اچھا, اس کی کٹ آف ڈیٹ ہے 31 اگست.
دیکھیے یہ ایک بڑی زبردست بات یہ ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے نا رول بیس سوسائٹی کی طرف، رول بیس کنٹری کی طرف جا رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے نا میرٹ پر وہ ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیے کہ جی آپ نے اس چیلنجز میں ہونے کے باوجود، یعنی کہ جہاں پر یہ سمجھیے کہ مختلف جگہوں سے، مختلف ممالک سے لیبر کو ان ملکوں سے نکالا جا رہا ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ رہی کہ ہم نے جو ہے نا پاکستانی اسکلڈ مین پاور کو یہاں پر اس مشکل حالات میں بھی یہاں پر ان کو نوکری دلوانے کا بندوبست ہوا. دیکھیے یہ جلد از جلد میری پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف یہاں پر جلد از جلد تشریف لے آئیں. رہا یہ کہ جی آپ نے جو ہے نا کچھ اور باتیں بھی کی اور دوسری چیزیں بھی کی. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس وقت ایک یونائٹڈ، جس میں جو ہے نا ہم سب مل جل کر کے ایک کردار ادا کریں، اس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے. پاکستان ایک بہت اسٹرانگ کنٹری ہے جس میں مختلف پاکستان کے یہ سمجھیے کہ ادارے، مختلف پاکستان کی شخصیات اور مختلف چیزیں جو ہے نا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. سلمان اقبال صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی کرکٹ سے متعلق، اس طرح جو ہے ان کے مختلف فیوچر پروجیکٹس جو یہ کویت میں کرنے والے ہیں. میں یہاں پر موجود ہوں، سلمان اقبال صاحب آپ ضرور تشریف لائیں، میں آپ کو پوری آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. کاشف ہمارے ساتھ ہیں، طارق اقبال ہمارے ساتھ ہیں، یقیناً آپ کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملے گا، اور پاکستان کا ایک جو سافٹ امیج ہے جس میں ہم سب کا ایک کردار ہے پاکستان کے سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے میں، وہ ہم اس کو کردار کو ادا کریں گے. تو ایز سون ایز سچویشن نارملائزز یو پلیز کم اینڈ پلیز ہیو اے اسٹے ود اس آلسو، اور یہاں پر جو ہے نا آپ اپنے پروجیکٹس کو مختلف لانچ کریں، اور انشاءاللہ جس کو میں کہتا ہوں کہ جی کامیابی ہوگی. باقی چیزیں جو ہے نا چھوٹے جو ہے نا پروجیکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور رہے گی. جی بالکل. ناظرین، کرونا اس وقت الحمدللہ پاکستان سے موسٹلی ختم ہو چکا ہے. اب اس میں میڈیا کا کیا کردار رہا ہے، اس سلسلے میں ہم سلمان اقبال سے پوچھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تمباکو نوشی کینسر کا سبب بن سکتی ہے. اس سے نہ صرف آپ بلکہ ارد گرد رہنے والے بھی متاثر ہو سکتے ہیں. تمباکو نوشی سے پرہیز کیجیے، خوشگوار اور صحت مند زندگی گزاریے. جی ویلکم بیک ناظرین. میں ابھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان الحمدللہ سیف ساؤنڈ ہو گیا ہے. سلمان اقبال صاحب، وزیر اعظم صاحب نے بھی پچھلے دنوں اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن میڈیا پہ ہم نے دیکھا جو بھی ظاہر ہے کہ جتنے بھی چینلز ہیں انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں ان میں یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی گئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز کی بات کر رہے ہیں آپ طارق صاحب؟ کرونا وائرس موسٹلی پاکستان میں ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کو ظاہر ہے کہ میڈیا پہ یہ چیز آنی چاہیے کہ الحمدللہ ہم اس سے نکل چکے ہیں. اگر یہ چیز واضح ہو جائے تو کم از کم جو بیرون ملک میں دوسرے ممالک ہیں ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ پاکستان میں کرونا موسٹلی اب اپنے آخری سٹیج پہ ہے. میڈیا نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نہیں طارق صاحب یہ بات میں پھر ایک وضاحت کروں گا. ایمبیسڈر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو زیادہ نالج ہوگی بیکاز وہ ڈائریکٹ فارن منسٹری سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. کرونا ختم نہیں ہوا، کرونا ختم بالکل بھی نہیں ہوا. کرونا کے کیسز اتنے ہی آ رہے ہیں جتنے پہلے آ رہے تھے. جو سب سے بڑی جیت ہے ہماری کہ ہماری فیٹیلٹیز بالکل کم ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کرونا ہو رہا ہے اور وہ اپنی امیونٹی سے اس کو فائٹ کر کے سروائیو کر رہا ہے. دنیا کے اندر کرونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنی فیٹیلٹیز کا مسئلہ ہو گیا تھا. اگر کرونا کے اندر فیٹیلٹیز نہیں ہوتی تو شاید دنیا لاک ڈاؤن میں جاتی بھی نہیں.
جو کہ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو کرونا کے جو ایفیکٹ تھا وہ فرٹیلٹی کی طرف کنورٹ ہو رہا تھا بہت زیادہ، ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائے، ایک دوسرے کے قریب نہ جائے تو وہ جرم پھیلے نہ. تو یہ بہت یہ بات بالکل ٹھیک نہیں کہ پاکستان میں کرونا بالکل ختم ہو گیا ہے. کل پرسوں ہم یہ سن رہے تھے کہ ہنزا اور کافی جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پاکستانی سب پہنچ گئے تھے چھٹیوں کے لیے اس کو بھی سیل کر دیا ہے، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ یہ واپس کہیں امیونٹی ہماری اتنی ویک نہ ہو جائے یا وہ وائرس جو ہے نا وہ امیونٹی کو ڈیفیٹ نہ کر دے کہیں پہ. تو اس خطرے سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کرونا زندہ ہے، ملکوں میں زندہ ہے، پاکستان میں زندہ ہے، بٹ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہماری امیونٹی بہت اسٹرانگ ہے کہ ہم پتہ نہیں کس طرح سے اس کو فائٹ کر کے جو ہے اس وقت ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. بالکل کاشف خان، ماشاءاللہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے، اور کیئرنگ کونسل کے حوالے سے کوئی ہے پلان آپ کا پیپل کے تھرو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، اس طرف لائیں کہ اپنی کوئی فیلڈ کا انتخاب کریں، مطلب تاکہ وہ اگر بزنس میں آنا چاہتے ہیں یا بینکنگ میں آنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی پلان ہے آپ کے ذہن میں؟ جی، جیسے میں نے مینشن کیا کہ مینٹور پروگرام جو ہم نے لانچ کیا ہے اس کا یہی گول ہے کہ لوگ اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں ان کو کس فیلڈ میں جانا ہے، اس چیز میں ان کو پروموٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، ڈائریکشن دینا، اور نہ صرف ڈائریکشن دینا بلکہ ہیلپ کرنا، اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس نیٹ ورک کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس سینئر ایگزیکٹوس بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. دوسری چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جی میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کووڈ کے لیے ہو یا وہ پیپل کے لیے ہو. مارکیٹنگ بہت ضروری ہے ہر چیز کی. میں کہا کرتا ہوں کہ جی پاکستان از اے گریٹ اپرچونیٹی بٹ اینڈ اٹس اے گریٹ پروڈکٹ بٹ دیر از نو مارکیٹنگ. اینڈ میڈیا آج کے زمانے میں جو ہے وہ اس سے زیادہ پاورفل کچھ اور چیز ہے نہیں. تو سلمان ہمارے ساتھ جو سپورٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے سفیر صاحب نے کہا کہ جی کویت میں جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو آئی تھنک ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور سلمان جب یہاں پہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ جب حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں تو پیپل کے پلیٹ فارم سے بھی جو اپرچونیٹیز پاکستان میں ان کے پاس ہیں، ہی از کوائٹ ایکٹیو آن دا ریئل اسٹیٹ سائڈ. اوبیسلی جس طرح سے باقی خلیجی ممالک ہیں، دبئی وغیرہ میں بہت چیزیں پاکستان کی سامنے آتی ہیں، یہاں کویت میں وہ نہیں آ پاتی ہیں. تو ایک یہ کمی ہے آئی تھنک، اس خلش کو دور کرنے کے لیے وہ میڈیا برج کا رول ادا کرے. بالکل صحیح کہا ہے. بالکل سلمان اقبال صاحب نے ابھی اس چیز کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا کہ ابھی کرونا ہے اور چل رہا ہے. سفیر محترم، جیسے سلمان اقبال صاحب نے کہا کہ کرونا ابھی چل رہا ہے، ظاہر کووڈ میں بھی ہے، تو اپنے آپ ہم اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ ہم اسے بچیں. جی بالکل دیکھیے ہمارے پر بہت ساری اور بھی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہمیں کرونا سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے، اور اس میں دیکھیے احتیاطی تدابیر کی بھی بہت ضرورت ہے، اور اس وجہ سے بھی ایک ہم اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم بیرون ملک مقیم ہیں. تو پاکستانی حضرات جو ہے نا، میں ان تمام حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان پر ان کی مکمل تاکید کریں، اس میں اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. میں پاکستانی سفیر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات پاکستان کے سفارتکار ہیں. آپ مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ شاپنگ کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. ایک کویتی حضرات کو یا جتنے بھی فارینرز یہاں پر موجود ہیں ان کو یہ امیج دیں کہ پاکستانی ایک ریسپانسبل سٹیزن ہے، اور یہی چیز جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیں دوسرے ممالک کے لوگوں سے برتر کرتی ہے. کاشف نے ایک بہت زبردست بات کی کہ جی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن پاکستان کو
ایک مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو آج کل چھوٹی سی بھی بات کروں کہ دیکھیے آج کل مینگو کا سیزن ہے, اتنا بہترین مزیدار پاکستانی آم مختلف جگہوں پر دستیاب ہے, لیکن اس کی پیکنگ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے یار یہ تو بڑی ایسی فضول سی چیز ہے. اس کے برعکس دوسرے ممالک کے آپ آم دیکھیں, نہ ان کا ذائقہ نہ خوشبو, لیکن جو پیکنگ ہے وہ خریدنے کو دل چاہتا ہے. تو میری صرف اور صرف میں اس پلیٹ فارم سے بحیثیت سفیر, سلمان صاحب ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے مالک ہیں, اسی طرح کاشف ایک بہت فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, اسی طرح طارق صاحب آپ بھی, آپ کم از کم تمام پاکستانیوں کو یہ ضرور یہ پیغام دیں کہ دیکھیے اس وقت جو آج کل کا دور ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کا ہے, اور وہ آپ اسی صورت سے منوا سکتے ہیں کہ آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس دنیا میں بیہیو کریں, صاف ستھرے رہیں, آپ اصولوں پر جو ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بالکل اس کو فرائض کریں, اس کو ادا کریں, اور ساری چیزیں جو خوبیاں ہیں نا ایک اچھے انسان کی, ایتھکس کو فالو کریں. اب دیکھیے کہ یہ اس میں میڈیا کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میڈیا وہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ دیکھیے پاکستان میں یہ اچھی چیزیں ہیں. سلمان صاحب نے ایک چیز کی کہ انفیکٹ جو ریزسٹنس ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے, فیٹیلٹیز کم ہو گئی ہے. کووڈ کا جو ہے نا ایز سچ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو فیٹیلٹیز بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو یہ ایک یہ بات ہے کہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے تھرو میڈیا کہ دیکھیے پاکستان ناٹ اونلی ان کووڈ کیسز بٹ ان ادر ایشوز, ان ادر ایسپیکٹس آف ایریاز, پاکستان از اے سکسیس اسٹوری. بالکل صحیح بات ہے. سلمان اقبال صاحب, ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ کویت میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں اور مختلف ٹیلنٹ ہیں, ان میں مختلف کمیونٹیز ہیں, اور یہاں پہ ثقافتی یعنی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی ایک سیٹ اپ ضروری ہے. کیا ایئر وائی کا ہے پلان کہ یہاں کوئی اس طرح کا سیٹ اپ کر لے کہ تاکہ دنیا بھر میں کویت کے جو لوگ ہیں جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے؟ بالکل طارق صاحب کرنا چاہیے. 1 لاکھ سے زائد پاکستانی ہیں. ایک وقت یہاں پر شاید 4 یا 5 لاکھ ہوتے تھے پاکستانی, وہ کم ہو کے 1 لاکھ ہو گئے. ہمیں یہ بھی ایمبیسڈر صاحب ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ, ہمیں یہ بھی فائٹ کرنی پڑے گی کہ وہ میرے خیال سے جو ہماری ویزے کے مسئلے ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے, کہ پاکستانی کی تھرو اینڈ فرو میں خیال شاید ہو گئے ہیں یا ہونے چاہیے, مجھے اندازہ نہیں ہے, بٹ ایشوز ہیں ابھی ویزے کے. تو ہم نے ایک دفعہ بہت زیادہ پلان کیا تھا کچھ پاکستانی سٹارز کو لا کے کویت میں سیلیبریٹ کریں ود دا پاکستانیز. ہمیں بڑے مسئلے ہوئے تھے ویزے کے ساتھ, بٹ دیکھیں انشاءاللہ ایمبیسڈر صاحب آگے ہیں, ہمارے نئے ایمبیسڈر ہیں, تو اگر وہ ہمیں وہ ہیلپ کرے تو ہم ضرور آئیں گے اپنا کویت, اور بٹ کے ساتھ لیں گے, کمیونٹی کو ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ. اور ہمارا تو موٹو ہے کہ جہاں پاکستانی ہے وہاں ARY ہے, تو انشاءاللہ یہ کام ضرور کریں گے. دوسری بات جو میں کاشف نے بھی یہ کہی, میسر صاحب نے بھی یہ کہی کہ ہاں بالکل ہمارا بہت اسٹرانگ رول ہے میڈیا کا کہ ہم اچھی چیزیں, اچھی پیکیجنگ پاکستانیوں کو دکھائیں اور دنیا بھر کو دکھائیں پاکستان کے لیے. دوسری چیز یہ ہے جو پیپل کام کر رہی ہے, کاشف جو اس کا چیئرمین ہے, 5 سال پہلے, بلکہ 5 سال ہی سے زیادہ 7-8 سال پہلے مجھے انوائٹ کیا تھا اس فورم پہ آ کے بات کرنے کے لیے, اور اس فورم پہ آ کے لوگوں سے ملنے کے لیے, اور بہت اچھے پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی ہے اس فورم کے توسط سے, بہت اچھے پاکستانیوں سے. اور ناٹ اونلی پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی ہے بٹ کافی سارے بیرونی ملک کے لوگ اس فورم پہ آتے ہیں اور اسپیچز کرتے ہیں. تو ایک بہت اچھا فورم ہے جس کو ہم کو پروموٹ کرنا چاہیے ایز اے پاکستانی. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. یقیناً سفیر پاکستان کی جو موجودگی ہے, جو ایک سوچ لے کے چل رہے ہیں, ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, اور یقین طور پر ان کے ٹینور میں ہم انشاءاللہ آغاز بہت اچھا ہوا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت خواب ہیں وہ پوری ہوں گی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.